تیسری تقریر اور اس اجلاس کی آخری تقریر ہے، وہ ہر طرف آواز دینا ہے، ہمارا کام آج۔ یہ تقریر اردو میں ہوگی۔ از مکرم فرید احمد نوید صاحب، پرنسپل جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل غانا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اپنے ایمان کے مطابق عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ جناب صدر، معزز حاضرین، خاکسار کی آج کی گزارشات کا موضوع حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اس شعر کا پہلا مصرع ہے کہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج۔ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار۔ سامعین، یہ اپریل 1883 کی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ ایک عالیشان حاکم یا بادشاہ کا خیمہ لگا ہوا ہے اور دنیا کی قسمت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اس دفتر میں ایک محافظ یا نگران کے طور پر موجود ہوں، اور جیسا کہ دفتروں میں بہت سی فائلیں پڑی ہوتی ہیں وہاں بھی موجود ہیں۔ اتنے میں ایک اردلی یا کارندہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کی فائل پیش کرنے کا حکم ہے، مسلمانوں کی فائل پیش کرنے کا حکم ہے، وہ جلدی سے نکالو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ خواب بتاتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ پورے طور پر مسلمانوں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہے، اور اسی غرض سے اس نے اس دور میں اپنے پیغام کے ساتھ اپنے مسیح اور مہدی کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اصلاح کی یہ آواز جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنا ایک اہم کام قرار دے رہے ہیں اور جس میں آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کو بھی شامل فرما رہے ہیں، یہ وہی آسمانی آواز ہے جو آپ تمام دنیا کی اصلاح کے لیے لے کر آئے، اور جس کا اس آیت میں ذکر ہے جو خاکسار نے ابتدا میں تلاوت کی ہے۔ وہ آواز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلاتی ہے، وہ آواز جو وقت کی سب سے اہم آواز ہوا کرتی ہے اور بدنوا دشمنوں کی آوازوں کو بہت پیچھے چھوڑتے ہوئے شش جہت میں پھیل جاتی ہے۔ وہ آواز جس کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اسے زمین کے کناروں تک پہنچانے کے سامان کرتے ہیں۔ وہ آواز جسے دبانے کا زوم لے کر اٹھنے والے خاک کے بگولے رزق کے خاک بنا دیے جاتے ہیں اور ان کے نام و نشان تک مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر خواہ وہ ابراہیمی دور کے نمرود ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عتبہ، شیبہ، ابو جہل یا ابو لہب ہوں، یا آپ ہی کے غلام کامل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت کے ڈاکٹر ڈوی، پنڈت لیکھ رام یا عبداللہ آتھم ہوں۔ سامعین، ایک صدی قبل جب اللہ تعالیٰ نے
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو وہ وقت ایسا تھا کہ ہر ایک قوم ایک مصلح اور موعود امام کی منتظر بیٹھی تھی۔ ہر ایک قوم کے رہنماؤں کی طرف سے یہ آوازیں بلند کی جا رہی تھیں کہ ہماری طرف آؤ، ہم تمہارے نجات دہندہ بنیں گے۔ آریوں میں سے ایک شخص پنڈت لیکھ رام اپنے پیشرو پنڈت دیانند کی پیروی میں یہی صدا لے کر کھڑا ہوا تھا کہ اب صرف ہم دنیا کو پاک اور شدھ کر سکتے ہیں۔ امریکہ سے ایک آواز عیسائیت کے ایک منادی ڈاکٹر ڈوی کی بلند ہوئی کہ ہم محض 20 سال میں تمام دنیا کو فتح کر لیں گے اور اب تمام مسلمان ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے جو مریم کے بیٹے کی خدائی کو قبول کریں گے اور ڈوی کو رسول مانیں گے۔ ہندوستان میں مغلوبیت کا یہ عالم تھا کہ نہ صرف عوام الناس اپنے سچے دین کو چھوڑ کر عیسائیت سے متاثر ہو رہے تھے، بلکہ کئی بڑے بڑے جبہ و دستار پوش مولوی اور ان کی اولادیں جو پیدائشی مسلمان تھیں اسلام کو ترک کر کے عیسائیت کو اختیار کر رہی تھیں۔ ایسے وقت میں ان دنیاوی آوازوں کے مقابل پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے عین مطابق دنیا کو ہلاکتوں سے بچانے کے لیے اور زندگی کے چشمے کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مامور کو کھڑا کیا جس نے بڑی شوقت کے ساتھ یہ آواز بلند کی کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ نیز فرمایا عیسیٰ مسیح ہونے کی حیثیت سے میرا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو وحشیانہ حملوں اور خون ریزیوں سے روک دوں، جیسا کہ حدیثوں میں صریح طور سے وارد ہو چکا ہے کہ جب مسیح دوبارہ دنیا میں آئے گا تو تمام دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا، اور مہدی ہونے کی حیثیت سے میرا کام یہ ہے کہ آسمانی نشانوں کے ساتھ خدائی توحید کو دوبارہ دنیا میں قائم کروں۔ سامعین، یہ تھے وہ دو بڑے مقاصد جن کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یعنی مخلوق کو خالق سے ملانا اور دین کے نام پر جنگوں اور قتل و غارت گری کو ختم کر کے حقوق العباد کو قائم فرمانا، اور آپ نے اپنی تمام زندگی انہی دونوں کاموں کی تبلیغ و اشاعت میں صرف کر دی۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، انبیاء دوسروں کے لیے کوشش کرتے ہیں، لوگ سوتے ہیں اور وہ ان کے لیے جاگتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں اور وہ ان کے لیے روتے ہیں، اور دنیا کی رہائی کے لیے ہر ایک مصیبت کو بخوشی اپنے پر وارد کر لیتے ہیں تاکہ وہ نجات پائیں۔ سامعین، قرآن کے الفاظ میں سب سے بڑے داعی اللہ اور سب سے بڑے مبلغ جنہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مبلغ اعظم کے نام سے یاد کیا ہے، یعنی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام صداقت دنیا تک پہنچانے کا حکم ملتا ہے، اور آپ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں اس کے سوا کوئی اور کام بھی ہے۔ اپنے گھر میں اس آسمانی آواز کا ذکر کرتے ہیں تو پہلا پھل آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ کی صورت میں ملتا ہے۔ اپنے دوستوں کو یہ پیغام دیتے ہیں تو آپ کے بچپن کے دوست حضرت ابوبکر صدیق آپ کی غلامی میں آنے کا عہد کر لیتے ہیں۔ اپنے عزیزوں میں یہ اعلان کرتے ہیں تو ایک بچہ اس پیغام کو قبول کر لیتا ہے، جنہیں ہم آج چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ دار ارقم میں پہلا تبلیغی مرکز قائم کیا جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو ہدایت اور ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیتا ہے، لیکن جوں جوں یہ پیغام پھیلتا ہے مخالفت بھی بے انتہا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مکہ کی گلیاں مسلمانوں کو دی جانے والی ایذا اور تکالیف سے گونج اٹھتی ہیں۔ حضرت عثمان کو ان کے اپنے چچا کے حکم پر رسیوں سے باندھ کر پیٹا جاتا ہے، حضرت بلال کو ریت پر گھسیٹا جاتا ہے، حضرت خباب کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی چربی پگھل پگھل کر ان کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ ایمان لانے والوں کا مقاطع کرنے کا ایک ملکی اور قومی قانون بنا کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر آویزاں کر دیا جاتا ہے، شیب ابی طالب میں انہیں محصور کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ سب تکالیف تبلیغ کے اس کام کو نہیں روک پاتی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے آقا و مولا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے سپرد کیا گیا تھا۔ اس مخالفت سے گھبرانے اور تبلیغ سے رکنے کے بجائے آپ اس کام کو بڑھانے کے لیے قبائل کے دورے پر نکل جاتے ہیں اور لوگوں کے دروازوں تک جا کر انہیں آسمانی آواز پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر چشم فلک یہ دردناک منظر بھی دیکھتی ہے کہ طائف کے اوباش آپ کے پیغام کو رد ہی نہیں کرتے بلکہ آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان بھی کر دیتے ہیں۔ کفار مکہ مشتعل ہو جاتے ہیں اور آپ کے چچا کو دھمکاتے ہیں، اور حضرت ابو طالب گھبرا کر آپ سے کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، اب تیری باتوں کی وجہ سے قوم سخت مشتعل ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ تجھے ہلاک کر دیں اور مجھے بھی، بس اپنی زبان کو تھام لے اور اس کام سے باز آ جا۔ آپ نہایت اطمینان سے یہ پیغام سنتے ہیں اور فرماتے ہیں، چچا یہی تو وہ کام ہے جس کے واسطے میں بھیجا گیا ہوں، اور خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ یا تو خدا اسے پورا کر دے گا اور یا میں اسی کوشش میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ عزم دیکھ کر ابو طالب کا دل بھی پگھل کر سچ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے جا اور اپنے کام میں لگا رہے، جب تک میں زندہ ہوں اور جہاں تک میری طاقت ہے میں تیرا ساتھ دوں گا۔ حاضرین، یہ حال تھا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم کا، اور یہ نمونہ تھا آپ سے محبت رکھنے والے کمزور، بوڑھے، لاچار اور بے بس عزیز کا، جو قوم کی مخالفت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اس آسمانی صدا کا مؤید بن گیا جو اس کے کانوں نے سنی، اور اس نے اپنی کمزوری کے باوجود اس آواز کا ساتھ دینے کا عہد بھی کر لیا۔ سامعین، کیا ہم جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں شامل ہیں، کیا ہم جو مسیح محمدی کی بیعت میں اپنے ہاتھ دے چکے ہیں، اسلام کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو سنتے رہیں گے اور اسلام پر آنے والے مصائب کو دیکھتے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ کیا ہم اپنے عہد بیعت کو نبھانے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی اور پرامن آواز دنیا کے گوشے گوشے اور کونے کونے میں پہنچانے کے لیے اپنی جانیں دینے سے بھی دریغ کر سکتے ہیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ بھی کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ جا تو اور تیرا خدا لڑ، بلکہ ہم ان مہمات میں آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے، اور دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے، اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک ہماری لاشوں کو رونتا ہوا نہ گزرے۔ سامعین، یہی جوش تبلیغ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر گھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں۔ اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اسی تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں، خواہ مارے ہی جاویں۔ سامعین، ہم مسیح محمدی کے ادنا غلام جو ہزاروں کی تعداد میں آج اس جلسے میں اور لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے 209 سے زائد ممالک میں موجود ہیں، نہایت ادب سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے آقا، آپ پر ہماری جانیں اور نسلیں قربان ہوں۔ آپ کی نیابت میں، آپ ہی کی نیابت میں خلافت احمدیہ دنیا بھر میں اس پیغام کی ترویج و اشاعت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے دن رات کوشاں ہے، اور ملک و ملک خلیفہ وقت خود دورے کر کے اور خود جا کر آپ کا پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اور آج دنیا کا کوئی ملک اور کوئی بستی اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں آپ کی آواز MTA کے ذریعے نہ پہنچ رہی ہو۔ اور ہم سب بھی جو آپ ہی کے درخت وجود کی شاخیں اور خلافت احمدیہ کے ادنا غلام ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح کی قیادت و رہنمائی میں اور آپ ہی کی اتباع اور پیروی میں ہم بھی دنیا بھر میں ہر ایک دروازے
اور ہر ایک چوکھٹ تک آپ کا پیغام پہنچا کر دم لیں گے، پھر خواہ اس راہ میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، کیونکہ دنیا نہیں جانتی مگر ہم اس حقیقت کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں جو آج سے 1 صدی قبل اللہ تعالیٰ نے الہاماً حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بتا دی تھی۔ فرمایا خدا نے یہی ارادہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو مجھ سے علیحدہ رہے گا کاٹا جائے گا، بادشاہ ہو یا غیر بادشاہ۔ حاضرین، ہم نے گزشتہ 1 صدی میں اپنی آنکھوں سے اس الہام کو بار بار پورے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام وقت کے پیغام کو قبول نہ کرنے والے بادشاہوں اور ملکوں کے سربراہوں کے یکے بعد دیگرے مسند اقتدار سے گرنے اور عبرت کے نشان بننے کے ہم چشمدید گواہ ہیں۔ اپنے ہی ملک کے عوام کے ہاتھوں سڑکوں پر ذلت اور رسوائی سے مار کھاتے اور سرے بازار رسوا ہوتے ہوئے بادشاہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اپنے ہی ملکوں کی عدالتوں سے پنجروں میں بند سزائیں سنتے ہوئے سربراہان مملکت ہماری نگاہوں سے پوشیدہ تو نہیں ہے۔ اپنے ہی بنائے ہوئے قلعوں اور محلات میں اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں تختہ دار پر جھولتے ہوئے مالکان اقتدار کی کہانیاں ماضی بعید کی داستانیں تو نہیں ہیں۔ تکبر کے آسمانوں سے راکھ کی شکل میں گرتے ہوئے فرما روا اور ان کے ریزہ ریزہ ہو کر جلتے بدن بھولنے والی کہانیاں تو نہیں ہیں، کیونکہ یہ واقعات تو آج بھی بدن پر ایک لرزہ طاری کر دیتے ہیں۔ اور اب تو یہ ہوا ایک تند و تیز آندھی کی شکل اختیار کر چکی ہے جو ہر ایک طرف چل رہی ہے، کیا عرب اور کیا عجم، ہر ایک جانب ایک کوہرام برپا ہے اور نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ مسلم دنیا سے آنے والی خبروں میں روزانہ ایسی خبریں اور تصاویر اور ویڈیوز موجود ہوتی ہیں جنہیں دکھانے سے پہلے مہذب دنیا کے ٹی وی بھی شرما جاتے ہیں۔ بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں اور جوانوں کے کٹے پھٹے لاشیں دکھانے سے پہلے یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ کمزور دل افراد یہ مناظر نہ دیکھیں۔ بے شک اب بھی کوئی نادان یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ اتفاق ہو اور دنیا بھر میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی شاید ان کے بعض غلط سیاسی فیصلوں کا نتیجہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے اس بات کی خبر دے چکا تھا کہ دور آخرین میں اسلام کی فتوحات اور ترقیات مسیح موعود کے ذریعے سے ہونا مقدر ہیں، اور اس کی غلامی سے باہر رہ کر مسلمان اپنی رسوائی اور حقارت اور ذلت کے سیاہ داغ کو نہیں دھو سکتے۔ آپ اپنی کتاب فتح اسلام میں فرماتے ہیں، سو اسی بنا پر یہ عاجز اس سلسلے کے قائم رکھنے کے لیے مامور کیا گیا ہے تا اسلام کی روشنی عام طور پر دنیا میں پھیل جائے اور حقارت اور ذلت کا سیاہ داغ مسلمانوں کی پیشانی سے دھویا جائے۔ اسی کی بشارت دے کر خداوند نے مجھے بھیجا اور کہا کہ بخرام کہ وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم افتاد۔ آج مسیح موعود کی غلامی سے الگ ہونے والے مسلمانوں کے لیے ان کی مذہبی شناخت اعزاز کے بجائے ایک ابتلا بن چکی ہے۔ امام وقت کی آواز نہ سننے کے سبب ان کے چین اور سکون غارت ہو چکے ہیں۔ ان کے بچے انتہا پسند گروہوں سے متاثر ہو کر ایسے غیر انسانی راستے اختیار کر رہے ہیں جو کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ افسوس کہ خدا کے سچے خلیفہ کی نفرت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالنے والے ان لوگوں کی نسلیں آج نام نہاد خلافتوں کے قیام کے لیے قاتلوں اور ظالموں اور مجرموں اور جلادوں کی پیروی کر رہی ہیں، اور ہمیں معاشرے میں ایسے والدین نظر آتے ہیں جو آج سخت احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنے بچوں کے خالص اسلامی نام رکھنے سے بھی خائف نظر آتے ہیں۔ لیکن انہیں تاریخ کا یہ سبق بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے بہت سے حصوں میں عیسائیت کے پھیلاؤ کی ایک بڑی وجہ ناموں کی یہ تبدیلی تھی۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دور میں یہ ٹوٹکے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ آج مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی قائم کردہ خلافت کی بدولت صرف ہم احمدی ہی عافیت کے اس حصار میں ہیں جہاں ہمارا احمدی مسلمان ہونا ہمارے لیے وجہ افتخار ہے، نہ کہ وجہ ذلت۔ ہم بہت کمزور سہی، لیکن آج ہم اور آپ دنیا کے لیے سچے داعی اللہ اور سچے معلم بنا دیے گئے ہیں۔
آج ہم اور آپ دنیا کے رہنما بنا دیے گئے ہیں۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح کی قیادت میں اور آپ کی غلامی میں دنیا میں ترقیات کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے ہم بھی کچھ ویسی ہی کیفیات سے دوچار ہیں جن سے کسریٰ کے رومال ملنے پر حضرت ابو ہریرہ دوچار تھے۔ وہ بار بار کہتے تھے، بخے بخے ابو ہریرہ، بخے بخے ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ تیری بھی کیا شان ہے، اے ابو ہریرہ تیری بھی کیا شان ہے کہ آج تو کسریٰ کے رومال میں تھوک صاف کرتا ہے۔ معزز سامعین، دنیا آج اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ اس طرح سے جوڑ چکی ہے کہ ایک عام سننے والے کے لیے ان کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام کے نام پر بے گناہوں کے قتل عام کے فتوے دینے والے جاہل مولوی آج امت کے رہنما بن چکے ہیں۔ فرقوں کے نام پر گردنیں اڑانے کی تعلیم دینے والے آج ممبروں پر براجمان ہیں۔ دن رات اپنے اعمال کے ذریعہ سے اسلامی تعلیمات کو بے حیائی کے ساتھ پسے پشت پھینکنے والے فتنہ و فساد کے لیے جتھے بنا کر گلیوں میں نکل آتے ہیں اور بے بس اور معصوم لوگوں کو جھوٹی مذہبی غیرت کے نام پر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں اور اس کا نام اسلام رکھتے ہیں۔ بس یہ وقت پورے زور اور پوری شان و شوکت کے ساتھ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی آواز کو دنیا میں پھیلانے کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، افسوس کہ مسلمانوں اور خاص کر مولویوں نے ان تمام واقعات کو نظر انداز کر دیا ہے اور اب وہ خیال کرتے ہیں کہ گویا تمام دنیا ان کا شکار ہے، اور جس طرح ایک شکاری ایک ہرن کا کسی بن میں پتہ لگا کر چھپ چھپ کر اس کی طرف جاتا ہے اور آخر موقع پا کر بندوق کا فائر کرتا ہے، یہی حالات اکثر مولویوں کے ہیں۔ انہوں نے اسلامی ہمدردی کے سبق میں سے کبھی ایک حرف بھی نہیں پڑھا، بلکہ ان کے نزدیک خامخواہ ایک غافل انسان پر پستول یا بندوق چلا دینا اسلام سمجھا گیا ہے۔ ان میں وہ لوگ کہاں ہیں جو صحابہ کی طرح ماریں کھائیں اور صبر کریں؟ کیا خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم خامخواہ بغیر ثبوت کسی جرم کے ایسے انسان کو کہ نہ ہم اسے جانتے ہیں اور نہ وہ ہمیں جانتا ہے غافل پا کر چھری سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا بندوق سے اس کا کام تمام کر دیں؟ کیا ایسا دین خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ یوں ہی بے گناہ، بے جرم، بے تبلیغ خدا کے بندوں کو قتل کرتے جاؤ، اس سے تم بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ افسوس کا مقام ہے اور شرم کی جگہ ہے۔ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز ہمیں تبلیغ کی انہی راہوں کی طرف بلاتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمیں بھی اپنی ترجیحات کو بدلنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے معاملے میں سنجیدہ ہونا چاہیے، تبھی ہم آپ علیہ السلام کی بیعت میں شامل ہونے کے دعوے میں سچے ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج جہاد کے لیے ہمیں تلوار چلانے کے لیے نہیں بلایا جا رہا، آج ہمیں توپ کے گولوں کے آگے کھڑے ہونے کے لیے نہیں کہا جا رہا۔ آج ہم سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اپنے مالوں کو بھی دین کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے وقت کو بھی دین کی راہ میں خرچ کرو۔ آج ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کی حسین تعلیم کے وہ بے بہا خزانے دے دیے ہیں جن کی مدد سے دلائل کے ذریعے سے ہم دشمن کا منہ بند کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ان دلائل کے سامنے آج نہ کوئی عیسائی ٹھہر سکتا ہے، نہ یہودی، نہ ہندو اور نہ کوئی اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ان دلائل کے ذریعے سے ہی ہم معصوم مسلمان امت کو بھی مفاد پرست اور خود غرض علماء کے چنگل سے آزاد کروا سکتے ہیں جن کا کام صرف فتنہ پیدا کرنا ہے اور فساد پیدا کرنا ہے۔ سامعین، یہ کام بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کاموں کو آسان کرنے کے لیے روزانہ نئے نئے ذرائع ابلاغ بھی مہیا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ فونوگراف اور پریس سے شروع ہونے والا جماعت کا تبلیغی سفر آج ریڈیو اور ٹی وی اور انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔
ضرورت ہے تو صرف اس امر کی کہ ہم بھی اپنی ترجیحات کو درست کریں اور ہمارے بچے اور جوان اور بوڑھے، ہماری عورتیں اور مرد خلافت احمدیہ کے ہاتھوں پر بیعت کے بعد خود کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ یہ کام صرف چند 100 مبلغین کا نہیں ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ کام صرف چند 100 مبلغین کا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے لاکھوں مبلغ درکار ہیں جو آج اس وقت دنیا کے کونے کونے میں ہر ایک احمدی کی صورت میں موجود ہیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا میں صحیح طور پر تبلیغ اسلام کرنے کے لیے ہمیں لاکھوں مبلغوں اور کروڑوں روپیہ کی ضرورت ہے۔ جب میں رات کو اپنے بستر پر لیٹتا ہوں تو بسا اوقات سارے جہان میں تبلیغ کو وسیع کرنے کے لیے میں مختلف رنگوں میں اندازے لگاتا ہوں۔ کبھی کہتا ہوں اتنے مبلغ چاہیے، اور کبھی کہتا ہوں کہ اتنے مبلغوں سے کام نہیں بن سکتا، اس سے بھی زیادہ مبلغ چاہیے، یہاں تک کہ بعض دفعہ 20-20 لاکھ تک مبلغین کی تعداد پہنچا کر میں سو جایا کرتا ہوں۔ سامعین، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے اس بابرکت دور خلافت میں مبلغین کی تعداد کو بڑھانے اور تبلیغ کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے دنیا بھر میں کئی نئے جامعات کھولے جا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ تعداد اس کام کے مقابل پر بہت تھوڑی ہے جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ اس لیے جب تک جماعت کو مبلغین کی مطلوبہ تعداد نہیں مل جاتی، ہم میں سے ہر ایک کو خلافت احمدیہ کا سلطان نصیر بنتے ہوئے مبلغ بننا پڑے گا۔ ہر ایک ڈاکٹر کو اور انجینئر کو، ہر استاد کو اور طالب علم کو، ہر زمیندار کو اور تاجر کو، ہر اجیر کو اور آجر کو مبلغ بننا پڑے گا، تاکہ اسلام کا حقیقی خوبصورت چہرہ دنیا کو دکھایا جا سکے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت اور عظمت کو دوبارہ دنیا میں قائم کیا جا سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لیے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے، اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے، لیکن ابھی ایسا نہیں۔ ضرور ہے کہ آسمان اسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک محنت اور جاں فشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہو جائیں، جب تک محنت اور جاں فشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہو جائیں اور ہم سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لیے کھو نہ دیں اور اعزاز اسلام کے لیے ساری ذلتیں قبول نہ کر لیں۔ اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا۔ یہی وہ موت ہے جس پر اسلام کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام ہے۔ اسی اسلام کا زندہ کرنا خدا تعالیٰ اب چاہتا ہے۔ سامعین، یہ وہ آخری زمانہ ہے جس میں مسیح موعود اور شیطان کی فوجوں کے درمیان آخری فیصلہ کن معرکہ جاری ہے۔ شیطان نے اپنے تمام لشکر دنیا کی گمراہی کے لیے میدان میں اتار دیے ہیں، اپنا ہر ایک ہیلا اور ذریعہ اس مقصد کے لیے پیش کر دیا ہے۔ پس اے مسیح محمدی کے غلاموں، تم بھی اس روحانی معرکے کے لیے پوری دلیری کے ساتھ باہر نکلو، کیونکہ یہ وقت کمزوری اور بزدلی دکھانے کا نہیں ہے، بلکہ اپنے امام کے معین اور مددگار بن کر شیطان کو دنیا بھر میں شکست دینے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا جھنڈا تمام دنیا میں لہرانے کا ہے۔ آج دنیا کو صرف اور صرف وہ آسمانی آواز بچا سکتی ہے جو مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے اس دور میں بلند کی گئی ہے۔ کامیابی اور ترقی اس کا مقدر ہے۔ دنیا ٹل سکتی ہے، لیکن یہ ایک اٹل تقدیر ہے کہ خواہ ہم ساتھ دیں یا نہ دیں، اس آواز نے بہرحال دنیا پر غالب آنا ہے۔ ضرورت ہے تو اس امر کی کہ ہم اپنے جائزے لیں کہ ہم اس پیغام کو پھیلانے کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں۔ کہیں ہم عہد بیعت باندھنے کے بعد کمزوری اور بزدلی تو نہیں دکھا رہے، کیونکہ اگر ایسا ہے تو در حقیقت ہم خود اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ ہمیں ان صحابہ کے نمونوں کو زندہ کرنا ہے
جن سے دشمن نے جب سزائے موت دینے سے پہلے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تمہارا یہ دل نہیں چاہتا کہ اس وقت محمد تمہاری جگہ ہوتے اور تمہارے بجائے وہ قتل کیے جاتے اور تم آرام سے مدینہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے؟ ان صحابی نے جواب دیا کہ اس موت کے متعلق کیا پوچھتے ہو؟ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ سامعین، کیا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام یہ پسند کر سکتے ہیں کہ جس سچے پیغام کی اشاعت کے لیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خون پیش کرنا پڑا، جس آواز کی اشاعت کے لیے مسیح پاک نے اپنی ہر ایک راحت اور آرام کو قربان کر دیا، اور جس آواز کو پھیلانے کے لیے ہمارے محبوب امام حضرت خلیفۃ المسیح ملکوں ملک جا کر خود کوشش کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہ کر اپنی محبت کے دعوے میں سچے ثابت ہو سکتے ہیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ ایسا کرنے والے تو تعلق توڑنے والوں میں اور صحابہ کے نمونوں کو چھوڑنے والوں میں شامل ہوں گے۔ خاکسار اپنی ان گزارشات کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ہی ایک نہایت اہم پیغام پر ختم کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ خدا تعالی میرے ساتھ ہے، اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا۔ مجھ کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے، میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا۔ دشمنوں کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل ہیں۔ اے نادانوں اور انتھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں ہے اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں ہے۔ دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندے کو ہر ایک میدان میں فتح دے گا۔ میں اس کے ساتھ ہوں اور وہ میرے ساتھ ہے، اور کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی۔ اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو اور اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو۔ کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں، اگرچہ ایک ابتلا نہیں کروڑ ابتلا ہو۔ ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی کہ روز جنگ بینی پشت من، آمنم کا درمیان خاک و خوں بینی سرے۔ پس اگر کوئی میرے قدم پر چلنا نہیں چاہتا تو مجھ سے الگ ہو جائے۔ مجھے کیا معلوم ہے کہ ابھی کون کون سے ہولناک جنگل اور پرخار بادیاں درپیش ہیں جن کو میں نے طے کرنا ہے۔ پس جن لوگوں کے نازک پیر ہیں وہ کیوں میرے ساتھ مصیبت اٹھاتے ہیں؟ جو میرے ہیں وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے، نہ مصیبت سے، نہ لوگوں کے سب و شتم سے، نہ آسمانی ابتلاؤں اور آزمائشوں سے۔ اور جو میرے نہیں وہ عبث دوستی کا دم مارتے ہیں، کیونکہ وہ عنقریب الگ کیے جائیں گے اور ان کا پچھلا حال ان کے پہلے سے بدتر ہوگا۔ پس جو جدا ہونے والے ہیں جدا ہو جائیں، ان کو وداع کا سلام۔ لیکن یاد رکھیں کہ بدظنی اور قطع تعلق کے بعد اگر پھر کسی وقت جھکیں تو اس جھکنے کی عند اللہ ایسی عزت نہیں ہوگی جو وفادار لوگ عزت پاتے ہیں، کیونکہ بدظنی
اور غداری کا داغ بہت ہی بڑا داغ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اسلام کے سچے جانثاروں اور وفاداروں میں شامل فرمائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔